لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلہ وصحبہ ومن محترم بزرگوں دوستوں، یہ وقت توبے کا ہے، استغفار کا ہے اور اپنے گناہوں سے معافی کا ہے۔ عالم عرب میں ایک گروہ ابھرا انصاری نام سے، اس نے کہا بھائی یہ کورونا اللہ کا عذاب نہیں ہے، صرف احتیاطی تدابیر کافی ہیں، صرف آدمی احتیاطی تدابیر کریں اور یہ اللہ کا عذاب کا تصور نہیں ہے۔ ایسا فرما بھی کھڑا ہوا، بہت سے ایسے لوگ بھی ابھرے۔ تو عموماً ہوتا ہے کہ اس طرح کے حالات میں ہمارا ذہن توبہ اور استغفار کے اس میں لگ جاتا ہے کہ اس میں ڈرنا چاہیے، نہیں ڈرنا چاہیے، خوف ہونا چاہیے، غم نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کے اندر خوف پیدا نہیں ہونا چاہیے، وحشت نہیں پیدا ہونی چاہیے، ڈر نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے ہلاکتیں بڑھ سکتی ہیں۔ اس اختلافات میں ہم پڑ جاتے ہیں۔ توبہ اور استغفار کا جو پہلو ہونا چاہیے تھا اللہ سے ڈر کا، خوف کا، یہ پہلو گویا نیچے آ جاتا ہے اور اس اختلاف میں لگ جاتے ہیں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی احتیاطی تدابیر کی ضرورت نہیں ہے، علاج معالجے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں ہی رہیں خود بہت کم ہو جائے گا۔ اور کچھ کہتے ہیں خوف دلانے کی ضرورت نہیں، امید دلائیے۔ میرے عزیزوں، اس طرح کے ماحول میں گویا خدا کی آیت ہے، خدا کی نشانی ہے، اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ ڈر اور خوف خدا کا ہونا چاہیے، انسانوں کو توبے کی طرف لپکنا چاہیے، استغفار کی طرف۔ اللہ کا ڈر زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کا حال کیا تھا، کس طرح کا خدا کا خوف داری تھا ان کے اندر، اللہ کا خوف۔ حضرت علی بیٹھے ہوئے محراب میں کہہ رہے ہیں الدنیا عمر کا قصیر، اے دنیا تیری عمر بہت بڑی ہے، وہ عمر کا خطیر، تیرا معاملہ بڑا خوفناک ہے، طلقت کی ثلاث، میں نے تجھے 3 طلاق دے دیا۔ یہ ماحول خوف کا تھا، آنکھیں نم ناک ہوتی رہتی۔ صحابہ کا حال کیا تھا، خوف کا، اللہ سے ڈر کا۔ عموماً اس طرح کے عذاب جو آتے اس میں انسان کے اندر خوف زیادہ رہنا چاہیے اللہ کا۔ اس لیے قرآن کیا کہتا ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم اپنی نشانیاں بھیجتے ہیں لوگوں کے اندر خوف پیدا کرنے کے لیے۔ خوف ہوگا تو آدمی لپکے گا، میرا جسم بیمار ہے، درد کر رہا ہے تو میں ڈاکٹر کی طرف لپکوں گا اور مجھے کچھ ایکشن لینا پڑے گا، کچھ آپریشن یا ایکشن یا کوئی ٹریٹمنٹ کی طرف آگے بڑھے گا۔ ورنہ مطمئن رہے گا، سکون میں رہے گا تو آدمی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا۔ تو روحانی ڈاکٹر، روحانی طبیب اللہ تعالیٰ، اس کی طرف، اس کی کتاب کی طرف لپکنا، توبہ، رجوع، انابت کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی۔ ہم اسی میں رہیں گے بھائی احتیاطی تدابیر کریں نہ کریں، کرنا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، خوف نہیں پھیلانا چاہیے، امید ہونا چاہیے، اسی میں رہ جائیں گے۔ اور جو اصل جو تصور تھا اللہ کے عذاب، اللہ کی نشانی ہونے کا، یہ مغ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ امام قرطبی کہتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم اپنی نشانیاں لوگوں کے اندر خوف پیدا کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ امام قرطبی کہتے ہیں اس میں 5 اقوال ہیں، اس میں سے ایک اقوال یہ انہا آیات الانتقام، یہ اللہ کی طرف سے انتقام کی نشانیاں ہیں۔ تخویفاً من المعاصی، گناہوں کو، لوگوں کو معاصی سے روکنے کے لیے، لوگوں کے اندر خوف پیدا کرنے کے لیے کہ اب تو بچو، اب تو رک جاؤ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے، مخلوق خدا کو تکلیف دینے سے، اب تو رکو، اب تو خدا کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ اس لیے امام ابن کثیر کہتے ہیں، قتادہ کہتے ہیں ان اللہ یخوف الناس بما شاء من الآیات لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، خوف پیدا کرتا ہے بما شاء، جس طرح کی نشانیوں سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، کبھی زلزلوں، کبھی طوفان، کبھی مختلف مسائل، کبھی وباؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہوتا کہ لوگ عبرت پکڑیں، اللہ کی طرف رجوع ہوں، توبہ استغفار کریں، انابت ان کے اندر پیدا ہو، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی کے زمانے میں جب یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن ہوتا تو اللہ کے نبی لوگوں کو جمع کرتے اور کہتے لوگوں کو مسجد کی طرف جمع کرتے اور نماز پڑھنے کے لیے کہتے۔ حدیث میں آتا ہے ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ کی نشانیاں ہیں، نہ کسی کے مرنے کی نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے یہ ہوتے ہیں، ولیکن اللہ یخوف بما عبادہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کے اندر خوف پیدا
سے ڈر، اللہ سے خوف، معاصی سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اللہ کی طرف رجوع ہونا۔ وَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، جب تم اس طرح کی کوئی نشانی دیکھو، فَافْزَعُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف لپکو اور دعا استغفار کرو، توبہ کرو، مناجات کرو، اللہ کی طرف لپکو۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا امت محمد واللہ ما اجد اغیر من اللہ، واللہ ما احد اغیر من اللہ ان یزنی عبدا او تزنی امته، یا امت محمد واللہ لا تعلمون ولو تعلمون ما اعلم لزہدتم قلیلا ولبقیتم کثیرا۔ اگر مجھے بہت سی چیزیں وہ معلوم ہوتی جو تمہیں معلوم نہیں ہے، اگر بہت سی وہ چیزیں تمہیں معلوم ہوتی جو میں جانتا ہوں، تو تم ہنسنا کم کر دیتے اور روتے زیادہ۔ خوف، آپ بھی ہم دیکھتے اس طرح کے واقعے سے مارے میں لوگ ہنستے مسکراتے آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، نہ خوف، اور جو خوف دلانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کیوں خوف دلا رہے ہیں؟ ارے مقصود خدا کے عذاب جو آتا ہے، خدا کی نشانیاں یہ آتی ہیں لوگوں کے اندر خوف پیدا کرنے کے لیے، انہیں اور سلایا جائے اور سو جائیے اور لوہیاں دی جائیں اور زمزمیں دی جائے، بھائی سو جائیے آپ سو جائیے، ارے اب تو جاگنا چاہیے، اب تو لپکنا چاہیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنا چاہیے، نہ بندوں کا دل دکھانا چاہیے، نہ کسی کی ٹانگیں کھینچنی چاہیے، نیکیوں کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ تب اب تو یہ وقت ہے، اب بھی اگر نہ لڑکے اور ہم سے بھائی مطمئن رہیں تو ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ اسی لیے امام ابن کثیر کہتے ہیں اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں کہتے ہیں البلا اذا کان عاما تأکد تجدید التوبہ۔ دیکھیے کیا بات کہہ رہے ہیں، جب بلائیں عام مصیبتیں آئیں، وبائیں اور بلائیں جب مصیبت عام ہو، تأکد تجدید التوبہ، توبہ ضروری ہو جاتا ہے، استغفار اور انابت ضروری ہو جاتا ہے، والإقلاع عن الذنوب، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا، ظاہری گناہ باطنی گناہ سب سے بچ کر اللہ کی طرف لپکنا، والتضرع إلى اللہ، اللہ کی طرف گڑانا، رجوع کرنا، استغفار کرنا، عفو اور درگزر کا طلب کرنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کہہ رہے ہیں تو کیوں جب ہماری پکڑ آئی تو وہ خدا کی طرف نہ جھکے، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے، ابھی ان کے دل سخت ہیں، اور شیطان نے ان کی نگاہوں کو اسے بالکل کھپا دیا۔ تو ایسے وقت میں انسان کو خدا کی طرف پکڑنا چاہیے، توبہ اور استغفار اور انابت کرنا چاہیے۔ یہ توبے کی ضرورت اور تقاضا ہے، یہ وقت توبہ استغفار کا ہے، اختلافات پڑھنا اور اس میں کوئی کسی طرح کا فلسفہ بھگانے کا نہیں، بلکہ خدا کی طرف توجہ کرنا، انابت کرنا، استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی کرنا۔ کتنے ایسے زلزلے آئے ہیں دو رمضان کے زمانے میں، اور بہت سے آفتیں آئیں، اجتماعی طور پر لوگ نکلے تھے، اجتماعی طور پر لوگ عبادت کے لیے نکلے تھے، جس نے استسقاء کی نماز استسقاء کی کے لیے اجتماعی طور پر نکلتے ہیں، اس وقت علماء کے ساتھ میدان میں نکلے اور یہاں گڑ گڑایا، انہوں نے اللہ سے توبہ اور استغفار کی۔ تمام مذاہب والے عیسائی، یہودی، مختلف قسم کے لوگ مل کر اللہ کی طرف، جیسے کہ دعائیں اللہ تعالیٰ سب کے قبول کرتا ہے۔ آخری وقت میں، آخری اوقات میں اللہ تعالیٰ ساری ہر فرد کی مظلوم جو ہوتا ہے یا بالکل مستر، افمن یجیب المستر اذا دعا، مستر میں سب آ جاتے ہیں، ہمارے ہندو بھائی، عیسائی بھائی، ہر قسم کے لوگ مستر میں آ جاتے ہیں، لپکیں اللہ کی طرف، اپنے گڑگڑائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ ہی کو سب کچھ مانیں، سب کچھ اسی کو سمجھیں، اسی کی طرف لو لگائیں۔ یہ اجتماعی کیفیت لوگوں کے اندر ہونی چاہیے، توبے کی ضرورت۔ میرے عزیز اور دوستو، انسان گناہ کا بدلہ ہے، علامہ یوسف القرضاوی کہتے ہیں اللہ انسان بنائے دو چیزوں سے، مشت بھر، اللہ نے انسان کو مشت بھر مٹی سے پیدا کیا اور اپنی بھوک سے پیدا کیا، دونوں چیزوں سے پیدا کیا۔ مٹی کے یعنی مٹھی پر مٹی سے پیدا کیا، اس کا تقاضا ہے کہ انسان گناہ کی طرف مائل ہو جائیں، اسفل کی طرف آئیں، جانوروں کی جو خصلتیں ہیں، اور بعض دفعہ انسان جانوروں سے بھی اتر جاتا ہے، اور روح کا جو بھوک ہے اس کا تقاضا ہے کہ اچھائی کی طرف آگے بڑھیں۔ تو یہ رسہ کشی ہے دونوں شر اور نیکی کے درمیان، کبھی اس کی جیت کبھی اس کی جیت، کبھی مٹی غالب آتی ہے تو گناہ کی طرف، کبھی روح غالب آتا ہے تو اوپر کی طرف انسان بڑھتا ہے۔ تو انسان نہ فرشتہ ہے نہ شیطان نہ حیوان، دونوں کے درمیان اعتدال کی کیفیت انسان کے اندر پیدا کی
جاتی ہے، تو گناہ ہو جاتی، مٹی کا تقاضا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، تو توبہ استغفار کی طرف لپکنا چاہیے، اللہ سے توبہ گڑگڑانا چاہیے، کیا میں کر رہا ہوں، کیا مجھے کرنا چاہیے، اللہ کی طرف استغفار اور توبہ اور انابت، اب میرے اندر کیا کمزوریاں ہیں، مجھ سے کیا ہوئی ہیں، بحیثیت قوم اور بحیثیت فرد کی ہماری کیا کوتاہیاں ہیں، کیا کمیاں ہیں، اللہ کے کس طرح ہم نے حقوق ادا کیے، بندوں کے حقوق ہم نے کیا ادا کیے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ پھر خدا کی آفت اور مصیبت آئے گی تو پھر ہم اس آزمائش میں کھڑے نہیں اتریں گے۔ ایک تصور یہ ہے، عموماً بعض لوگ کہتے ہیں بھائی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ گویا لوگوں کو گناہ کی طرف آمادہ کیا جا رہا ہے۔ بھائی جس طرح لوگ کہتے ہیں ہم نے پاپ کیا ہے، کوئی پراتما کر کے اسے مٹا دیں گے، پاپ ہوا ہے، مجرموں کا یہ ہوتا ہے، ایک فلسفہ ہوتا ہے، پاپ کیا ہے کوئی پراتما کر کے اسے مٹا دیں گے، صاف کر دیں گے۔ یہ تصور توبہ نہیں ہے، توبے کا مطلب یہ نہیں ہے پاپ ہوا پراتما کر کے اسے مٹا دیا، یہ توبہ مقصد نہیں ہے، اس سے مطلب یہ ہوگا کہ اس کو اور گناہ کی طرف ڈھیٹ کر رہے ہیں، توبے کا مقصد یہ نہیں ہے۔ دیکھیے انٹرنیشنل جو کرمینل لا ہیں، انٹرنیشنل جو کرمینل لاس ہیں، اس میں بھی بہت سی چیزیں زندگی بھر قید کی سزا سنائی جاتی ہے، وہاں بھی جب دیکھا جاتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر تغیر آ گیا، تبدیلی آ گئی، تو وہ اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس کی زندگی کے اندر بالکل تبدیلی آ گئی، بدل گیا، تو بعض دفعہ عمر قید کی سزا بھی تبدیل ہو جاتی ہے 2 سال 3 سال میں مجرم کو دیکھ کر۔ تو اسلام میں بھی رعایت، توبہ ایک جرم کی طرف اسے بڑھانا نہیں ہے، توبہ یہ کہ اس کو اچھائی کی طرف راغب کرنا ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہوتا اگر اللہ تعالیٰ توبے کا دروازہ بند رکھتا، سمجھیے، تو مجرم اور بڑا مجرم بن جاتا، وہ کہتا ارے بھائی میں نے گناہ کیا ہے، اب میرے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، مجھے جہنم میں جلنا ہی ہے، تو اور آگے بڑھ جاؤ۔ جس طرح بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے ننانوے میں خون کیے، کتنے 99 خون کیے، ایک بزرگ کے پاس آئے، پوچھا کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ اس نے کہا 99 تم نے مرڈر کیا ہے، 99 خون کیے تم نے، اللہ پھر جیسے پلید اور پھر جیسے خسیس کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ تلوار نکالی میان سے اور سامنے والے کا بھی کام تمام کر دیا، پھر آگے بڑھا، 100 پورا کیا، اور ایک بزرگ ملے، یہ حدیث ہے، حدیث کی کتاب میں موجود صحیح حدیث ہے، تو ایک اور بڑا مجرم اور ایک بزرگ ملے، پوچھا کیا میں نے 99 کیے تھے، 100 بھی مکمل کر دیے، کیا ابھی میرے اللہ توبہ قبول کرے گا؟ اس نے کہا اللہ بڑا غفور ہے، رحیم ہے، توبہ کیجئے، صحیح طور پر صحیح نیت سے، اللہ بخش دے گا۔ اس کی بات اسے پسند آئی، توبہ کیا، استغفار کیا، اور اسی وقت جب وہ بڑا، اس کا ایک شرط یہ ہے کہ اس مجرموں کی زمین سے طاقت میں اور ایک سرزمین میں جا کے اچھے لوگ رہتے ہیں، نیک اور پاسا لوگ رہتے ہیں، وہ چلا راستے ہی میں موت آ گئی، فرشتے نے زمین ناپی، کون سی زمین زیادہ تھی، جہاں جا رہا تھا وہ کم تھی، اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو معلوم ہے توبے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو گناہ میں ڈھیل بنایا جائے، یہ نہیں، بلکہ اس کے اندر دروازہ کھولنا ہے۔ اب توبے کے فلسفے پر غور کیجئے، توبہ کیا ہے؟ توبہ ماضی پر ندامت کا نام ہے، توبہ کیا ہے؟ ماضی پر ندامت کا نام ہے اور فیوچر کی پلاننگ کا نام ہے۔ الاقلاع عن الذنوب، العزم، یہ کیا الاقلاع عن الذنب، جس گناہ میں ہے اس سے آدمی ہٹ جائے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں، منصوبہ بندی، پلاننگ، کتنا بڑا یعنی توبے کا فلسفہ دیکھیے، پیچھے پر بھی نظر ہے، حاضر پر بھی اس کی نظر ہے، مستقبل پر بھی نظر ہے۔ حاضر سے وہ کیا ہو رہا ہے، جس جرائم میں تھا اس سے ہٹ رہا ہے اور آئندہ کے لیے عزم اور ارادہ کر رہا ہے، اور پچھلے پر اس کی ندامت ہے، یہ نہیں کہ پچھلے پر اڑا ہوا جمع ہوا نہیں ہے، وہ اس کے اندر تشدید ہے، تنمو ہے، ندرت ہے، گویا تشدید ہے، جدت ہے، ندرت ہے، آگے بڑھنا ہے توبے کرنے والا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، توبہ اخلاقیات میں بھی ہے اور عملیات میں بھی، 2 چیزوں میں توبہ ہوتی ہے، ایک عملی چیزیں اور ایک اخلاقی چیزیں۔ عملی چیزیں شرک ہے، اس طرح کی چیزیں جس میں آدمی توبہ استغفار کرتا ہے، نمازوں میں کوتاہی ہو گئی، فلاں چیز میں کوتاہی ہو گئی، فلاں چیز، حقوق اللہ میں کوتاہی، حقوق العباد میں کوتاہی ہو گئی، اس میں آدمی توبہ کرتا ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے زنا بھی حقوق اللہ میں ہے،
حقوق العباد میں نہیں ہے. لیکن زنا آدمی کیا ہوتا ہے؟ دو آدمی راضی ہو کر کرتے ہیں. زنا جو آدمی کرتا ہے دونوں آدمی راضی ہوتے ہیں، مرد اور عورت. تو یہ حقوق العباد میں نہیں، حقوق اللہ میں ہے. زنا بھی حقوق اللہ میں ہے. اسی لیے ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحیح حدیث ہے، کہا میں نے اس صحابی کو توبے پر میں نے ابھارا تھا، اپنے گناہ کے اظہار پر میں نے اس کو آمادہ کیا تھا. الاسلمی کو توبے کے اظہار پر اور آپ کی طرف آنے کے لیے، اپنے گناہ کا اظہار کرنے کے لیے، گناہ کو دھونے کے لیے میں نے اسے راضی کیا تھا. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ یا لیت ان تستر بثوبک، کاش تم اسے چھپا دیتے. یہ نہیں کہا اللہ کے نبی نے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں بہت اچھا کام کیا آپ نے، یہ نہیں کہا کاش تم اسے چھپا دیتے، پردہ ڈھانک دیتے. اللہ نے اسے صدر پوشی کی تھی، تو نے کیوں ایسا کیا؟ یہ اللہ کے نبی نے کہا. تو معلوم ہے حقوق اللہ تھا، حقوق العباد نہیں تھا. وہ صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس، کہا اللہ کے نبی مجھے صاف کیجئے، مجھے پاک کیجئے. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ آپ جائیے. 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، پھر دیکھا اور کیا کہا؟ اب جاؤ، جب بچہ پیدا ہوئے تب آنا. پھر 3 مرتبہ بچہ ہونے کے بعد پھر آیا، پھر اللہ کے نبی نے پھر اس کو دور کیا. آخر میں اللہ کے نبی نے اس پر حد جاری کر دی. تو معلوم یہ حقوق اللہ تھا. زنا بھی حقوق اللہ تھا. تو حقوق اللہ میں اللہ سے معافی، اللہ سے توبہ، اللہ سے استغفار ہونا چاہیے. جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے، بندے سے معافی کرنی چاہیے. حقوق اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق کو اللہ معاف نہیں کرتا. بندوں کے حقوق، ایک حضرت علی نے دیکھا ایک آدمی کو استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، استغفر اللہ کی جاب جبر، استغفر اللہ کی جاب جبر ہے، رٹے لگا رہا ہے، اس کی گردان کر رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا سکیلت کا امک، تیری ماں تجھے کھوئے. یہ استغفار نہیں کہا، یہ استغفار نہیں، اس کو استغفار نہیں کرتے. کہا بندے کا حق ادا کر، اللہ کے حقوق ادا کر، بندوں کے حقوق ادا کر، یہ استغفار ہے. تو نے جس کا حق چھینا ہے، جس کو تکلیف پہنچائی ہے، جس کی دل آزاری کی ہے، جس کا حق لوٹا ہے، جس کو مارا ہے، جس کو ستایا ہے، وہ حق پہلے ادا کر. ایک دو صحابی کہنے لگے، 2 آدمی میرے پاس آئے اور کہنے بھائی ہم کو معاف کر دیا، ہم سے غلطی ہوئی، حقوق العباد کا تعلق تھا، معاف کیجیے. تو اس آدمی نے کہا اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ نے مجھے زندہ رکھا، میری معافی کے لیے اللہ نے مجھے زندہ رکھا. اگر میں اس دنیا سے چلا جاتا تو پھر مجھے اتنا اچھا موقع نہ ملتا. کیوں؟ آخرت میں تیرے اچھے اعمال لے لیتا. تو وہ یہ بالکل چوکنا ہو گیا، اس نے ندامت کا، شرمندگی کا اظہار کیا. تو معلوم ہے میرے عزیزو، اللہ کا حق ادا کیجیے. جہاں آدمی بندوں کا حق ادا کر، اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرنا چاہیے. یہ توبہ ہے. ہم لاکھ استغفار پڑھیں، توبہ پڑھیں، ذکر کریں، نمازیں پڑھیں، لیکن بندوں کا حق ادا نہیں کیا ہے. کسی کو دکھایا، کسی کو ستایا، کسی کا مال ہڑپ کیا، کسی کا مال دبایا، کسی کو تکلیف دی، کسی کی دل آزاری کی، اس پر ہماری توجہ نہیں رہی، تو پھر ہماری نماز روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. بندوں کا اللہ تو بڑا غنی ہے، وہ دیکھتا کہ میرے بندوں کا حق ادا کیا میں نہیں. تو توبہ اور استغفار میں میرے عزیز نے دیکھنا چاہیے کہ بندوں کا حق ہم نے ادا کیا ہے نہیں. بندوں کا حق ادا کرنا چاہیے، یہ توبہ ہے. آج اس طرح کی بیماریوں کے امراض میں، وباؤں کے ایام میں ہم دیکھتے ہیں ہمدردی کا جذبہ ماشاءاللہ بہت سے لوگوں میں ہے. ہم نے دیکھا بہت سے سرمایہ دار لوگوں میں، بہت سے مالدار اور لوگوں میں ماشاءاللہ اس وقت میں اس توبے کے اس طرح کے اوقات میں وہ آگے بڑھے، اپنا سرمایہ لگایا، غریبوں کو کھلانا پلانا، مدد کرنا، ہیلپ کرنا. یہ تقاضا ہے آفت اور مصیبت کا. اور کہا صدقہ تدفع غضب الرب کا، صدقہ خدا کے غصے کو فرو کرتا ہے، غضب کو. اس لیے کہتے ہیں ما لکم لا تنفقون فی سبیل اللہ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ. وباؤں میں، مصائب میں جہاں آدمی توبہ کرے، اجتماعی صدقہ اور خیرات بھی کرنا چاہیے. اس سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. اب ہمارے بھٹکل میں دیکھیے ماشاءاللہ ہمارے یہاں کے سرمایہ دار لوگ اور مالدار لوگوں نے اس طرح تعاون کیا، ہیلپ کیا کہ کس طرح مصیبتیں الحمدللہ کم ہوئی ہو، وبا کم ہوئی. اجتماعی مدد، اجتماعی صدقات، خیرات کی بھی بہت اثر ہوتی ہے. جہاں توبہ اور استغفار ضروری ہے، وہاں توبہ اور استغفار کے لیے صدقہ بھی کرنا چاہیے، خیرات بھی کرنا چاہیے، غریبوں کی مدد اور ہیلپ بھی کرنی چاہیے. تو میرے عزیز اور دوستو، یہ وقت ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف لپکیں،
اس طرح کے اختلافات پڑھنے کے بجائے بھائی یہ ڈرانا چاہیے نہیں ڈرانا چاہیے، امید ہونی چاہیے نا امیدی ہونی چاہیے، فلاں علاج کرنا چاہیے فلاں، سب علاج کیجیے، احتیاطی تدابیر کو اپنائیے، علاج معالجہ کیجیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف لپکیے جو اصل مصیبت کو ہٹانے والا، مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ تمام احتیاطی تدابیر ہم اپنائیں، سب کچھ ہم کریں، سب کچھ احتیاطی تدابیر اپنائیں، لیکن رب کی طرف نہ لپکیں۔ جو خدا کی نشانیاں، یہ مصیبتیں بھی خدا کی نشانیاں ہیں، یہ بلائیں بھی خدا کی نشانیاں ہیں، خدا کی طرف نہ لپکیں تو پھر ان احتیاطی تدابیر کے اللہ کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ کی طرف لو لگانا چاہیے، گڑگڑانا چاہیے۔ اس لیے تحریک اسلامی نے ایک مہم چلائی 15 دن کے لیے کہ اس طرح کے حالات میں لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لپکنا چاہیے، انابت اللہ، رجوع اللہ، لپکے اللہ کی طرف دوڑیں۔ اور میرے عزیزوں دیکھیے، بعض دفعہ مصیبتیں اور آفتیں اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہیں۔ اس طرح میں نے کہا علامہ یعنی فہمی ہوئی نے بہت اچھی بات کہی، یہ اجتماعی مصیبتیں اور آفتیں بلائیں بھی خدا کی طرف سے، اس میں رحمت بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں انسان کے جسم میں پین ہوتا ہے، درد ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کی طرف لپکتا ہے۔ یہ درد اور پین اسے بتاتا ہے کہ تیرے اندر کچھ کمزوری ہے، ایکشن یا آپریشن یا ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اجتماعی آفات، بلائیں، آفتیں، سیلاب، زلزلے، یہ گویا بتاتا ہے کہ امت کا درد مریض ہے، امت کا جسم، پوری امت کا جسم مریض ہے، بیمار ہے، اسے اس طبیب حقیقی کی طرف لو لگانے کی ضرورت ہے، رحمت للعالمین کی طرف سے لپکنے کی ضرورت ہے، توبہ اور انابت کی ضرورت ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی تلافی کی ضرورت ہے۔ تو توبہ میرے عزیزوں، توبہ گویا تشدید کا نام ہے۔ توبہ کرنے والا گویا اپنے ماضی پر ندامت کرتا ہے، اسے افسوس ہوتا ہے، اور حال کے اندر اپنے حال میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، پریزنٹ کے اندر تبدیلی اور انقلاب پیدا کرتا ہے، اور آئندہ کے لیے ایک بڑا عزم اور پلاننگ رکھتا ہے، ایک بڑا عزم، بڑی پلاننگ۔ اگرچہ وہ یہ توبہ ٹوٹے تب بھی خدا کی طرف لپکے، بار بار توبہ ٹوٹے گا، انسان ہے۔ جس طرح غزالی نے کہا کہ انسان کو اللہ نے پیدا ہی کیا مشت بھر مٹی سے اور اپنی روح کے پھوٹ سے پیدا کیا، تو کبھی اس کا غلبہ ہوگا، لیکن آدمی کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ یہ مقابلہ، یہ شیطان سے مقابلہ اس کی موت تک ہے، موت تک اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہمارے مرحوم رحمت اللہ علیہ، مولانا عبدالباری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ان کی آخری موت کی حالت، موت کا جو وقت تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں کچھ باتیں کہہ رہے تھے، ابھی نہیں، اور کلمہ پڑھ رہے تھے، تو لوگوں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے، تو وہ کہہ رہے تھے نہیں، شیطان اس وقت بھی شیطان میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو اچھے علماء اور بزرگان دین کا یہ حال ہے کہ موت تک شیطان پیچھے رہتا ہے۔ میں ابھی ہمارے یہی واقعہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ موت کے وقت وہ کہہ رہا تھا ابھی نہیں، تو شیطان نے ان سے کہا تو مجھ سے بچ گیا۔ شیطان نے کیا کہا؟ تو مجھ سے بچ نکلا، تو کامیاب ہوا۔ اور وہ بزرگ کہہ رہے تھے ابھی نہیں۔ پوچھا گیا کیا کہہ رہے تھے؟ شیطان کہہ رہا تھا تم کامیاب ہو گیا، میرے ہاتھ سے بچ گیا، لیکن وہ بزرگ کہہ رہے تھے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نہیں، ابھی بھی مجھے خطرہ ہے۔ تو یہ رسہ کشی شیطان کے ساتھ، نفس کے ساتھ موت تلک ہے۔ کبھی ہمیں اس میں شکست ہو سکتی ہے، لیکن ہٹنا نہیں، اس کا شیطان کا نفس کا مقابلہ کرنا۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ تو یہ وقت تقاضا کرتا ہے رجوع اللہ کا، انابت اللہ کا، توبہ کا، استغفار کا، اور توبہ استغفار وہ نہیں، کھولا نہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کا، بندوں کے حق بھی ادا کرنے کا۔ اور میں پھر اس توبہ اور استغفار کے اللہ کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے جس میں آدمی بندوں کا حق چھینے اور صرف اپنا حق پورا کرے۔ یہ کچھ باتیں میرے میں آپ کے سامنے نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔